السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: فأينما تولوا فثم وجه اللہ. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کے لیے ایک دین کو پسند کیا، اور وہ اسلام ہے. پھر اس کو نازل کیا تاکہ لوگ دین پر چلیں. بڑی عظیم اس کی شان ہے. وہ اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت اور اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے. اپنے عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، سب سنتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کہاں ہے یہ بتایا، اور اس کی عبادت کیسے کی جائے گی یہ سکھایا. ایک ایسا دین اپنی امت کو دے گئے جس میں تمام چیزیں ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب واضح اور روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 12 ربیع الاخر 1441 ہجری مطابق 9 دسمبر 2019 عیسوی، بعد نماز عشاء مسجد عزیزیہ میں اس درس حدیث میں ایک خصوصی موضوع پر آپ کی خدمت میں معلومات پیش کی جا رہی ہیں. پچھلے درس میں ایک حصہ اس کا ہم نے بیان کیا، اور یہ بڑا اہم عقیدے کا موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ کہاں ہے. آپ کو یاد ہوگا، یقیناً یاد ہوگا، کہ پچھلے درس میں ہم نے نصوص کی روشنی میں آیات، احادیث
اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں اس سوال کا جواب بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر ہے، اللہ اوپر ہے. اور ہم نے بتایا تھا پچھلے درس کے آخر میں کہ اس سوال کا کہ اللہ کہاں ہے بعض غلط جواب دیا جاتا ہے، اور وہ غلط کیوں ہیں آج کے اس درس میں آپ کو بیان کریں گے. ہم نے بتایا تھا کہ یہ سوال کہ اللہ کہاں ہے، اس کا ایک عام طور پر جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے اس کی مکمل وضاحت آج کے اس درس میں ہونے والی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی پاک جگہوں پر ہے، صرف پاک جگہیں جو دنیا میں ہیں، اور یہ بھی غلط جواب ہے جس کی وضاحت آج ہوگی انشاءاللہ. ایک اور ایک تیسرا جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں رہتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے، وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ایک اور ایک جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کی بھی وضاحت ضروری ہے جو ہوگی انشاءاللہ. ایک اور ایک جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، اللہ کے بارے میں نہیں بولنا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے یا اللہ اوپر، کیونکہ اگر ہم ایسا بولیں گے تو اللہ کو ہم نے محدود کر دیا، اور یہ بھی غلط عقیدہ ہے جس کا رد انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کی خدمت میں پیش ہے. معزز سامعین، ہم نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ آیات اور احادیث اور اقوال سے یہی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس کی دلیلیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، احادیث صحیحہ سے ملتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہم نے سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت حجۃ الوداع کے موقع پر، امت آپ کے سامنے ہے، حج ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تم سے پوچھے گا میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ اس وقت کی امت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ گواہی دی کہ ہم جواب دیں گے، ہم گواہ ہوں گے، یا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، نصیحت کی ہم کو. تو جب یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اپنی انگشت شہادت کو اپنی امت کے سامنے بتانے کے لیے کہ اللہ کہاں ہے واضح کر دیا، آسمان کی طرف اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، فاشہد، تو گواہ رہنا. 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اے اللہ تو گواہ رہنا. آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی امت کو یہ عقیدہ دے گئے کہ اللہ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، یا ہر چیز میں، یا شہرک سے زیادہ، یا دل میں نہیں ہے، یا پاک جگہوں پر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشہور واقعہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا. معزز سامعین، عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس کا سمجھنا قرآن کا بہت ضروری ہے. ہم آیات کو، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، یا احادیث کو، آیتوں کو یا حدیثوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ پر سمجھیں گے. ان لوگوں نے کیسے سمجھا آیتوں کو، ان لوگوں نے حدیثوں کو کیسے سمجھا، اگر ویسے ہم سمجھتے ہیں تو یہ صحیح سمجھ ہوگی. اگر ان کی طرح ہم نہ سمجھیں، اپنا مطلب نکالنے آیتوں سے، اپنا مطلب نکالنے احادیث سے، یہ تو غلط مطلب ہوگا، اور اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اس کا خسارہ ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. دیکھیے، جہاں تک یہ جواب ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یا ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ جواب کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جملے کا مطلب اگر قائل یہ لے رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، تو یہ غلط جواب ہے.
لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے یہ مطلب ہے، اور کہہ رہا ہے اللہ ہر جگہ ہے. حالانکہ ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کہنا چاہیے کہ اللہ سب دیکھتا ہے، کہنا چاہیے کہ اللہ کا علم سب جگہ ہے. تو اللہ کا علم اگر وہ یہ کہتا ہے وضاحت کے ساتھ تو یہ بالکل صحیح جواب ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم سے گھیر لیا ہے. علم سے مطلب اللہ کا علم دنیا میں ہر جگہ ہے، کہیں بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ کو معلوم ہو رہا ہے. اللہ کے علم میں ہے، وہ کام ہونے سے پہلے ہی معلوم، کام ہوتے وقت بھی معلوم ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کا علم ہے. لیکن صرف اس طریقے سے جملہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے؟ یہ تو بہت خطرناک عقیدہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. اللہ اگر یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے تو جگہ پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی ناپاک جگہوں پر بھی اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ اللہ ہے. حمام، ٹوائلٹ، ناپاک دنیا میں جگہ ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، خباثتیں ہوتی ہیں، نجاستیں ہوتی ہیں. ہر جگہ کا مطلب ہر جگہ میں وہ بھی آ گئی. پھر آپ کہیں گے نہیں ہر جگہ کا وہ مطلب نہیں ہے، تو پھر کیا مطلب ہے ہر جگہ کا؟ آپ کیوں ایسی بات کہتے ہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے؟ اللہ نے کہا وہ عرش پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اوپر ہے عرش پر. آپ اور ہم کیوں نہیں بولتے وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ اگر کوئی یہ مطلب لے کہ نہیں ہر جگہ کا مطلب ہر اچھی بری جگہ نہیں، صرف ہر اچھی جگہ، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ وہ آیتیں جو قرآن کی ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو اللہ وہاں رہتا ہے، یہ اس آیت سے آپ وہ مطلب لے رہے ہو تو غلط مطلب ہے اس آیت کا، یہ کہ انسان جہاں ہے اللہ کی ذات وہاں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اس سے پہلے جو آیت ہے تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم چار ہو تو پانچواں اللہ ہے، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. کیا مطلب اس کا؟ یہاں لفظ ہے مع، اور عربی میں مع کے کئی معنی آتے ہیں. عربی میں مع کا مطلب وتھ، انگلش میں ساتھ، اور ساتھ کا یہ ایک ہی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ذات آپ کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اگر اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اللہ ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، تو یہ غلط مطلب لیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ بھی رہتا ہے. انسان حمام میں بھی جاتا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ناپاک جگہ ہے، وہ نجس جگہ ہے. اسی لیے ہم دعا پڑھ کے جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیثوں کا اڈا ہے وہ. تو وَهُوَ مَعَكُمْ، اچھا انسان اور کہاں جاتا ہے؟ شراب پینے شراب کی دکان میں جاتا ہے، تھیٹر میں جا کر فلمیں دیکھتے ہیں لوگ، جو کہ ناپاک جگہ ہے. اور بھی ایسے کلبس وغیرہ ہیں دنیا میں، بہت سارے خبیث جگہ ہیں جہاں خباثتیں ہوتی ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. زمین پوری تو پاک نہیں ہے نا، انسان صرف پاک جگہ تو نہیں جاتا ہے نا. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا ترجمہ جو ترجمہ ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. اگر اس کا مطلب میں جہاں بھی، یعنی انسان جہاں بھی جاتا ہے اللہ وہاں جاتا ہے، تو یہ تو بالکل کفری عقیدہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان گندی جگہ بھی جاتا ہے اور اللہ وہاں بھی رہتا ہے اس کے ساتھ. انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹوائلٹ پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے، وہاں بھی ہے. نعوذ باللہ، کیسے بولا؟ یہ تو کوئی عاقل نہیں سمجھ سکتا اس بات کو. اللہ کی شان بے نیاز ہے، سبحان اللہ، یہ کیسے سمجھا جائے گا؟ تو مع کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ذریعہ آپ کے ساتھ، آپ جہاں ہو اللہ کا علم آپ کے ساتھ، یہ معنی ہوگا. کیونکہ مع کا مطلب ضروری ہے سمجھنا. دیکھیے مع کا کیا معنی علماء کرام نے بیان کیا ہے. تفسیر کے الفاظ ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر تفاسیر کی کتاب میں یہ تفسیر آئی ہے جو سلف صالحین سے منقول ہے. ابھی میں نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ تابعین، کہ اس کا مطلب
اللہ کا علم ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ کا علم تمہارے ساتھ، ذات نہیں، اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کا علم، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی تفسیر یہ ہے هُوَ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ، هُوَ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ، اللہ اپنے علم کے ذریعے ان کے ساتھ۔ یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عبداللہ بن عباس؟ صحابی رسول، مفسر قرآن، جن کی علم کے لیے، علم التفسیر کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ التأویل، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا فرمائی تھی کہ ان کو قرآن کا عالم بنا۔ اسی لیے صحابہ میں سب سے بڑے عالم قرآن کے تفسیر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، مطلب اپنے علم کے ذریعے اللہ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے، مطلب تم جہاں بھی ہو اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے، ذات نہیں، اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، اپنے علم کے ذریعے وہ آپ کے ساتھ۔ اور یہی تابعین میں امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کی یہی تفسیر۔ اسی طریقے سے مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، اور یہ تفسیر، اور تفسیر میں ایک مثال دی گئی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ جو معیت ہے، مع کا مطلب، کیونکہ مع کا کئی معنی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صحبت ہی ہو، مشارکت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، مدد کے ذریعے بھی انسان ساتھ ہوتا ہے۔ جسے بھائی بھائی کو بولتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ، تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ۔ کیا مطلب اس کا ساتھ؟ یعنی وہ جہاں جہاں جا رہا ہے بھائی اس کا وہاں وہاں جائے گا نہیں، مطلب جب بھی تمہیں ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، کسی قسم کی تائید کی، کسی مدد کی ضرورت پڑے گی، مجھے آپ پاؤ گے وہاں پر۔ عربی میں بولا جاتا ہے ایسا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مثال دے کر بیان کیا۔ عرب کہتے تھے، عربی زبان میں قرآن آیا ہے، عرب کہتے تھے ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا، ہم چل رہے تھے اور دیکھیں مع کا لفظ، چاند ہمارے ساتھ تھا۔ کیا مطلب چاند ہمارے ساتھ تھا؟ عرب جو یہ کہتے تھے مع کا لفظ، جو مع کا لفظ قرآن کی اس آیت میں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، جو سورہ حدید کی آیت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ، تو یہاں علم سے مراد اللہ اپنے علم کے ذریعے ساتھ ہے۔ اس مع کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ عرب یہ مع کا لفظ کیسے استعمال کرتے تھے، کہتے تھے ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم چلتے جا رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا۔ کیا مطلب؟ چاند جو ایک مخلوق ہے وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا؟ چاند نہیں، کیا مطلب؟ اس کی روشنی۔ چاند کہاں ہے؟ چاند کہاں ہے؟ کتنے ہیں چاند؟ ایک مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق ہے۔ چاند ایک مخلوق ہے اور اس کی جگہ آسمان ہے، زمین پر نہیں ہوتا ہے چاند۔ کوئی کہے میرے ساتھ چاند تھا، کیا مطلب ساتھ چاند؟ وہاں ذات اس کی مراد ہے، جب چاند کی ذات، چاند خود ساتھ تھا نہیں مطلب یہ۔ تو ایک مخلوق، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، ایک مخلوق جو آسمان میں ہے، آپ کہتے ہو چاند ہمارے ساتھ ہے، چاند ہمارے پاس ہے، چاند ہمارے ساتھ چل رہا تھا، آپ کا بھائی بھی وہی کہتا ہے، دوسرا بھائی بھی وہی کہتا ہے۔ ایک مخلوق آسمان میں ہو کر اپنی روشنی کے ذریعے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک اپنے عرش پر مستوی ہو کر اپنے علم اور قدرت کے ذریعے اپنی مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ اوپر ہے، اس کا علم نیچے ہے، ہر جگہ ہے۔ تو یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ایسے کہتے تھے عرب کہ چاند ہمارے ساتھ تھا، اور چاند کی جگہ معلوم ہے۔ کہتے ہیں آگے فَاللَّهُ مَعَ خَلْقِهِ وَلَكِنَّهُ فِي السَّمَاءِ، اللہ آسمان میں ہے لیکن اپنے مخلوق کے ساتھ ہے، مطلب علم کے ذریعے۔ اسی طریقے سے
مدد اور تائید کے ذریعے بھی ساتھ مراد ہوتا ہے، جس سے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک واقعہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرما رہا ہے، اور وہ ہے غار کا واقعہ. سب کو معلوم ہے واقعہ، ہجرت کی رات کا واقعہ. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے. دشمن ڈھونڈ رہے تھے، جانتے ہیں نا واقعہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے قریب تک آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے. کہا کہ یا رسول اللہ، تاریخ کے الفاظ ہیں سیرت پہ، یہ بڑے قریب آ گئے ہیں غار کے، اگر ان میں سے کوئی اپنے پیر کو دیکھ لے نیچے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، پکڑ لیں گے ہم لوگ یہ دشمن. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، ابو بکر غم نہ کرو، تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تمہارا کیا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کیا اور فرمایا، آیت سنیے، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. کہا تھا نا، کیا مطلب ساتھ ہے؟ اب یہاں آیت ہے، یہ غار کے پس منظر میں واقع ہوئی آیت، تو کیا مطلب اللہ کی ذات وہاں تھی یا اللہ کی مدد تھی؟ مدد، کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یار غار ابو بکر صدیق. کیا اللہ کی ذات مراد ہے وہاں؟ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. اور آگے بڑھی ایک اور ایک مثال، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو نبی بنایا. کہاں بھیجا دونوں کو؟ کس کے پاس بھیجا توحید کی دعوت لے کر؟ فرعون کے پاس بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اور کیا فرمایا؟ سنیے، اننی معکما، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اننی معکما اسمع و ارا، میں یقیناً تم دونوں کے ساتھ ہوں. میں، اللہ کہتا ہے اننی، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ. کن دونوں کے ساتھ؟ ابو بکر اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں. سننے دیکھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معیت تھی، ذات نہیں تھی. جب دربار میں گئے، اللہ کیا کہ دربار میں جاؤ، فرعون کو دعوت دو توحید کی ایک اللہ کے سچے معبود ہونے کی، اللہ کے رب ہونے کی دعوت دو اس کو. اور تسلی دی، کہا کہ اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ. اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. معلوم ہوا، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات وہاں تھی. جب دونوں پیغمبر اللہ کی دعوت لے کر فرعون کے پاس دربار میں پہنچے تھے تو وہاں اللہ کی مدد تھی. دیکھیے اس لیے بچ گئے وہ لوگ، مصر سے، دربار سے، وہاں سے محفوظ ہو گئے. وہ لوگ کچھ نہیں کر پائے موسیٰ علیہ السلام کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی معیت تھی. کیا مطلب معیت؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی تائید تھی. یہ ہے جو علماء اکرام نے ماں کا معنی بیان کیا ہے. ماں ساتھ کے معنی میں آتا ہے، ماں ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہو کہ عربی میں ماں کے جو معنی آتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ میں جو دودھ پیا اس میں پانی بھی تھا ساتھ میں. میں جو دودھ پیا ساتھ میں پانی بھی تھا. کیا مطلب دودھ پیا ساتھ میں پانی بھی تھا؟ مطلب خالی دودھ نہیں پیا میں، ملا ہوا تھا پانی. یہ بھی معنی آتا ہے. ایک معنی آتا ہے، مثال کے مشارکت کے معنی میں آتا ہے کہ میں عشاء پڑھے آپ؟ جی ہاں. کہاں پڑھے؟ کس کے ساتھ پڑھے؟ میں امام صاحب کے ساتھ پڑھا عشاء. کہتے ہیں نا صلیت مع الامام یا صلیت مع الجماع، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا. میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. کیا مطلب؟ مشارکت، یعنی جماعت میں شریک تھا. تو ماں کے کئی معنی آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ملا ہو وہ چیز، ملی بھی ہو، لیکن آیتوں کو سمجھنا. اللہ نے ایک جگہ واضح طور پر بتایا کہ وہ عرش پر ہے، اوپر ہے اللہ تعالیٰ، اور یہاں کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو کس چیز کے ذریعے ساتھ ہے اللہ؟ علم اور قدرت کے، جیسے کہ وہ آیت واضح کر رہی ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ آیت کو آیت سے سمجھیں گے ہم، ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھیں گے. اور آیتوں کو صحابہ نے جیسے بیان کیا، جیسے عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں نے بیان کی کہ اللہ اپنے علم کے ذریعے ساتھ ہے، یہ بیان کرتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور یہی معنی قرآن کی ایک آیت میں ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، سنی آیت، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ قد احاطہ کر لیا اللہ نے، بِكُلِّ شَيْءٍ، کائنات کی ہر چیز کو، علما، ذاتا نہیں، یہ حال ہے، یہ عربی گرامر ہے، علم کے ذریعے، اپنے علم سے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے. آپ کہیں بھی جائیں اللہ کا علم آپ کو ملے. آدمی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر اگر کوئی گندا کام کرے، اللہ کا علم ہے وہاں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات نعوذ باللہ نہیں ہے. آدمی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہاں پر نہیں ہے. یہی معنی ہے. اور اسی طریقے سے سنیے، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے، تمام صحابہ کا رضی اللہ عنہ اجمعین کا اجماع تھا، یعنی متفق تھے، یونٹی تھی ان کی، اور تمام تابعین کی، سب لوگ یہی کہتے تھے، کیا ہوا علی العرش وعلمہ فی کل مکان. تمام صحابہ اور تابعین جو سلف صالحین ہیں، قرون ثلاثہ کے لوگ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ فرماتے تھے ہوا علی العرش، کہ وہ یعنی اللہ عرش پر ہے، وعلمہ فی کل مکان، اور اس کا علم ہر جگہ ہے. چلیے اس کے بعد دوسری ایک چیز جو لوگ معلوم ہو گیا جواب کہ اللہ کو ہر جگہ بولنا صحیح نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے نہیں بولیں گے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، بالکل صحیح جواب آپ کا. ہر چیز کو سنتا ہے اللہ، آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. اللہ کا علم کائنات میں گھیرا ہوا ہے، بالکل صحیح جواب ہے. ذات اس کی عرش پر مستوی، جیسے ایک چاند آسمان میں رہ کر، مثال دی تھوڑی دیر پہلے، اپنی روشنی کے ذریعے مخلوق کے ساتھ ہو سکتی ہے، چاند انسانوں کے ساتھ، تو اللہ تعالی عرش پر مستوی ہو کر اپنے علم کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے مخلوق کے ساتھ یقیناً ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب، جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو وہ آیت سورہ قاف کی آیت ہے. کیا مطلب اس آیت کا؟ کیا وہاں اللہ مراد ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھیں گے ابھی ہم آیتوں سے اور تفسیر سے. کیا ہے وہ آیت جو شہرک کا لفظ جس میں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ ہے آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اردو ترجمہ پہلے، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں. اس کے نفس میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. یہ ترجمہ ہے آیت کا. اب کیا مطلب ہم سے؟ ایک امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس سورہ قاف کی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں مطلب فرشتے. ہم قریب ہیں کا مطلب، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں کا مطلب فرشتے. جیسا کہ کیا کہتے ہیں سنیے، مطلب فرشتے یعنی فرشتے انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو نوٹ کر کے لایا ہوں میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اللہ نے نہیں کہا. عربی کا لفظ وہ کہتے ہیں لم یقل انا اقرب الیہ من حبل الورید، بلکہ اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں. یہ نہیں فرمایا اللہ نے، بلکہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اور یہ انداز ہے قرآن کا، ہم کہا جاتا ہے، لیکن مراد وہاں اللہ نہیں فرشتے ہوتے ہیں، جیسا قرآن کی دوسری آیتوں سے سمجھاتے ہیں ابن کثیر عالم التفسیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ اللہ نے اس انسان کے بارے میں جو محتضر ہوتا ہے، جس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سکرات کا عالم. آدمی جب سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، جب اس کی جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے، تو اس ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وہاں بھی یہ لفظ ہے اقرب الیہ، ہم زیادہ قریب ہیں.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو مراد یہاں فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ہم اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک آیت ہے، یہ سورہ واقعہ کی تھی آیت، ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن کو، بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو، بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جبکہ معلوم ہے کہ جو لے کر اترے وہ فرشتے تھے، نہ کہ اللہ تعالیٰ لے کر دنیا میں قرآن کو اترا۔ تو یہ انداز ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ایسے بتایا جاتا ہے کہ ہم بندے کے زیادہ قریب ہیں، لیکن وہاں مراد فرشتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہتے ہیں سیاق و سباق کو پڑھیے پوری آیت کو آپ، یہ جو آیت ہے سورہ قاف کی، جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں جب، آگے پڑھیے آیت پوری کا کمپلیٹ کیجیے آیت کو، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں جب دونوں، ایک دائیں اور ایک بائیں تیار وہاں ہوتے ہیں۔ کون دونوں؟ فرشتے۔ پوری آیت سیاق و سباق، آیت کا اگلا حصہ دیکھیے آپ، آیت کو پورا پڑھیے، فرشتوں کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو ہم سے مراد وہاں فرشتے ہیں، اور دو فرشتے ہوتے ہیں جو دائیں اور بائیں ہوتے ہیں اس کے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ مکمل خبر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ ایک تفسیر اس آیت کی جس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرب سے مراد اللہ کا علم قریب ہے، نہ کہ اس کی ذات۔ یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا۔ کیا معنی؟ ہم اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں کہ مطلب ہمارا علم، نہ کہ ہماری ذات، نہ کہ ہماری ذات۔ یہ جو ہے اس آیت کے بارے میں ہے، جو آیت کے بارے میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، جبکہ ایسے نہیں۔ اللہ یہاں، شہرک یہاں ہوتی ہے انسان کی، شہرک انسان کی یہاں ہوتی ہے، اور دو فرشتے مقرر ہیں۔ تو پوری آیت کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو مراد فرشتے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے واضح طور پر اور آیتوں کو مثال کے طور پر پیش کر اور آیتوں سے مثال دیتے ہوئے بیان کر دیا کہ مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، کہ اللہ کی ذات انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، کہ اللہ یہاں رہتا ہے ہر انسان کی۔ اور بھی معنی بنے، انسان کتنے ہیں، کس کس کے شہرک کے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، اور کہتے ہیں سب کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ مطلب مفہوم جو علماء کرام نے تفسیر میں بیان کیا وہ اللہ کا علم مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے مراد ہیں۔ جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تو واضح طور پر بہت اچھی دلیلیں دے کر قرآن کی انہوں نے سمجھایا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، نہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جہاں تک یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں اللہ کہاں ہے، اللہ ہر ایک کے دل میں رہتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ کیا مطلب آپ کا دل میں؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ دل میں رہتا ہے؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ دلوں میں جو ہے اس کو جانتا ہے اللہ، جیسا کہ آیت ہے مشہور انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ آیت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سینے میں ہے، سمجھے بات؟ علیم ہے اللہ، علم رکھتا ہے اللہ آپ کے سینے میں کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہو، کیا نیتیں کرتے ہو، کیا ارادے کرتے ہو، اس سے واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ نہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں رہتا ہے، بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ آیت پیش کرے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی اللہ ہر جگہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی منہ پھیرو، تم جہاں بھی اپنا چہرہ پھیرو وہاں اللہ ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ یہاں وجہ اللہ سے مراد جہت ہے۔ تم یہ اور یہ آیت، یہ جو آیت ہے نا فَإِنَمَا تُوَلُّوا، کس کے لیے ہے؟ یہ مصلی نماز پڑھنے کے والے کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
فثم وجہ اللہ. آیات صفات میں سے نہیں ہے یہ آیت کہ اللہ کی صفت یہاں بیان کی جا رہی. یہ آیت قبلے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں. اور اس کا معنی وجہ اللہ جہتو، جیسے کہ عرب کہتے تھے وجہو کا این وجہو کا، یعنی این جہتو کا، کہاں ہے آپ کا چہرہ، مطلب چہرہ مراد نہیں، جہہ، آپ کس طرف ہیں یہ مطلب ہوتا تھا اس کا. وجہ بھی معنی جہہ، وجہ عربی لفظ ہے اور جہہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ عربوں نے کہا این وجہو کا یعنی این جہتو کا. اور جیسا کہ میں نے بھی بتایا اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت قبلے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے. جب قبلے کا مسئلہ آیا تو اس وقت یہ آیت وارد ہوئی ہے، نہ کہ اللہ کی صفات جن آیتوں میں بیان کی گئی ہیں ان آیتوں میں سے یہ آیت ہو. یہ صفت والی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ قبلے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہت، تم جس طرف رخ کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہے. مطلب تم کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اگر تمہیں قبلہ نہیں معلوم ہو رہا ہے، ورنہ کعبۃ اللہ قبلہ. لیکن اگر قبلہ نہ معلوم ہو تو آدمی کیا کرے، کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. تو یہ نمازی کے لیے قبلے کے سلسلے میں وارد شدہ آیت ہے، نہ کہ اللہ کی صفت اس میں بیان کی گئی ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے ایک جواب جو دیا جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اوپر ہے. میں نے بتایا تھا بعض لوگ رد کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اوپر ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اوپر ہے تو ہم نے اللہ کو محدود کر دیا ایک جگہ. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سلف میں سے کسی نے نہیں کہا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو آیتیں معلوم تھی جن آیتوں میں اللہ کی فوقیت کا ذکر ہے، اللہ کی صفت العلو کا ذکر ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ آسمانوں میں ہے. یہ آیتیں انہیں معلوم تھی، ایمان لائے وہ. لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی آیت ہے کہ اس آیت میں تو اللہ کو اوپر بتایا جا رہا ہے، جس کا مطلب اللہ محدود ہو گیا. یہ محدود، اس سے حدود لازم آتا ہے کہ اللہ کو آپ نے ایک جگہ کر دیا. یہ جو عقیدے کہتے ہیں آج بیان، اس کا ذکر آپ کو سلف میں نہیں ملے گا. وہ لوگ سنے آئے تھے جن آیتوں میں اللہ کے اوپر ہونے کا، اللہ کے عرش پر ہونے کا ذکر ہے، ایمان لے کر آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی، آسمان کی طرف اشارہ کر کے، وہ حدیث کافی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف اشارہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کیا گواہی دو گے، کیا کہو گے، بولو. تو تمام صحابہ نے کہا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا ہے نا. یہ اس کے بعد کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی. کدھر اٹھائی، کیوں اٹھائی انگلی؟ آسمان کی طرف. واضح. آپ کہتے ہو نہیں بولیں گے اوپر، اگر اوپر اللہ ہے بولیں گے تو اللہ کو ہم نے خاص کر دیا. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو تعلیم دی نا، اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا. اشارہ ہی نہیں، اشارہ پلس قول، دو چیزیں ہیں. انگلی آسمان کی طرف اٹھائے سے، رفع اصبعہ الی السماء، حدیث کے الفاظ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف ایسے اوپر اٹھایا اور کیا کہا، اللہم فاشہد، اے اللہ. دیکھیے اشارہ پلس قول، سمجھ رہے بات کو؟ اشارہ آسمان کی طرف ہے. اگر اللہ اوپر نہیں ہے، اگر اللہ آسمان میں نہیں ہے، اوپر عرش پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی نہیں اٹھاتے تھے، خالی کہتے تھے اے اللہ تو گواہ رہنا. اسے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے، صحابہ ہیں، انگلی اٹھا کر صحابہ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی انگلی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو دیکھ رہے ہیں جو آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں اے اللہ تو گواہ ہے. 3 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی نہیں. اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. مطلب یہ گواہی ہے اے اللہ تو سن لے، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا.
تو اس سے رد ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں نہیں اوپر کی طرف ہم نہیں بولیں گے اللہ کو. کیسے نہیں بولیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اوپر ہے، اشارہ بھی ہے، قول بھی ہے، وضاحتیں ہیں. اور وہ ممبر پر والی جو حدیث میں نے پچھلے درس میں سنائی تھی، جب ایک بدو آیا جس نے شکایت کی تھی قحط سالی کی مدینہ میں بارشوں کی کمی کی، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی. واضح ہے یہ چیز. لہٰذا ایسے نہیں سمجھنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے دل میں ہے. پاک جگہ آپ بولتے ہیں، اللہ پاک پاک جگہوں پر ہے. پاک کتنی جگہ ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیکھیے زمین ہے، یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں پوری کائنات، ایک حدیث سنی، اللہ کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ. ہاتھ میں رائی کا دانہ ہے تو آپ کو دانے کے اندر جانے کی ضرورت ہے؟ دانے پہ اترنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، سب نظر آ رہی ہے چیز. اللہ کے سامنے دنیا ایسی ہے. تو اللہ کو اس زمین جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں کفر ہوتا ہے، جہاں شرک ہوتا ہے، اترنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اور جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اور نعمتوں میں ہوں گے تو اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، اے میرے بندو خوش ہو. جنتی کہیں گے اللہ ہم خوش ہیں. کیوں نہیں خوش ہیں؟ تو نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ کر دیا، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دیا، ہم کو جنت میں تو نے داخل کر دیا. اللہ بہت خوش ہیں نعمتوں میں. تو اللہ فرمائے گا، اوپر سے سنیں گے اللہ کی آواز، پہلے بات ہوگی. اللہ کہے گا میں نے ایک نعمت تمہارے لیے رکھی ہے. تو بندے جنتی کہیں گے اس سے بڑھ کر کیا نعمت؟ جنت ہے، جنت کی نعمت. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا دیدار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور جنتی اوپر، اوپر کا لفظ ہے وہاں بھی حدیث میں. جنتی، اچھا جنت کا ہے، جنت ہے اوپر. جنتی اوپر اپنے رب کو دیکھیں گے اور یہ نعمت ایسی ہوگی اس سے عظیم کوئی نعمت نہیں ہوگی. اتنے خوش ہوں گے اپنے رب کے چہرے کو دیکھ کر. اوپر، اوپر دیکھیں گے جنتی، اوپر اپنے رب کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. اور ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. غلط بات ہے. مشہور ہے جملہ، میں سمجھتا ہوں، لیکن ہو سکتا لوگوں کا بھی مطلب یہ ہو کہ نہیں ذات کیسے بولیں گے ہم ہر جگہ؟ اللہ کی ذات تو عرش پر مستوی ہے. تو ایسے جنرل بولنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے مناسب نہیں. علماء نے کہا نہیں، اگرچہ آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اوپر ہے، علم ہر جگہ ہے، یہ صحیح ہے. اللہ سنتا ہے بھائی، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہر جگہ اس کا علم ہے، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. لیکن ذات اس کی کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. علماء نے یہاں تک دلیل دی، بچے کو بلائیے آپ، چھوٹا بچہ یا بچی، کچھ بھی قرآن اس نے نہیں پڑھا، حدیث بھی نہیں پڑھی، آتا ہی نہیں اس کو قرآن حدیث پڑھنا، بچہ ہے چھوٹا سا، معصوم جان ہے. اس کو ایک سوال کیجئے بیٹے اللہ کہاں ہے بولو، کیا جواب دے گا وہ؟ تجربہ کیا بعض علماء نے، وہ بولے گا اللہ اوپر ہے. کس نے اس کو سکھایا کہ اللہ اوپر ہے؟ کیسے اس کو معلوم کہ اللہ اوپر ہے؟ فطرت بولتی ہے، فطرت سلیمہ ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. لیکن غلط تعلیم انسان کو پھر غلط عقیدہ سکھاتی ہے. غلط تعلیم کی وجہ سے انسان پھر غلط باتیں کرنے لگتا ہے. لہٰذا بات واضح ہو گئی. وہ آیتیں جن آیتوں میں مع کا لفظ ہے وہاں ذات مراد نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں مثال دوں، جو بتا رہا تھا، میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے درس میں. ائمہ بھی مانتے تھے یہی، چاروں اماموں کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے. یہ بھی آپ کو سنا دوں میں جی، چاروں اماموں کا عقیدہ تھا. جن اماموں کی فالوئنگ ہوتی ہے نا فقہی مسائل میں، ان چاروں ائمہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے. مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ اوپر ہے. وہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، زمین میں نہیں ہے. تو اس آدمی نے کہا اچھا ایک بات بتائیے پھر، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. اس کا کیا مطلب امام صاحب؟ تو امام صاحب جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب
مدد کے ذریعے، علم کے ذریعے اللہ ساتھ ہے. جیسے تم اپنے وہ مثال دیتے امام صاحب اسی کو مثال دیا، کہا کہ تم ایک بستی میں ہوتے ہو، تمہارا بھائی ایک بستی میں ہوتا ہے، اور تم اپنے بھائی سے کہتے ہو فکر مت کرو، ڈرو مت، ٹینشن مت لو، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو کیا وہ اس کے ساتھ ہے اس کی باڈی؟ نہیں، وہ وہاں ہے شہر میں، یہ شہر میں، لیکن ہیلپ کے ذریعے، مدد کے ذریعے ساتھ ہے. ایسے امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سمجھایا اس آدمی کو. کیا معلوم ہوا اس سے؟ بلکہ آگے فتویٰ سنو. میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دوسرا فتویٰ دیا، جی میرے پاس کتاب ہے ان کا فتویٰ دلیل کے ساتھ کہ کس جگہ ان کا فتویٰ موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی جواب دیا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ عرش اوپر ہے یا نیچے ہے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ عرش کہاں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم اللہ کہاں ہے، یہ بھی صحیح نہیں. فتوے کفر کے دیے علماء نے. یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں، اس کے علاوہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، سلف صالحین میں کئی ہیں جو کہتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر، اگر کوئی انجانے میں جہالت میں کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس پر تو کفر کے فتوے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی جانتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، معلوم ہے اس کو آیت حدیث ہے، اس کے بعد علم رکھنے کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ اللہ اوپر ہے عرش پر، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ زمین میں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. موجود کا مطلب وجود. اگر علم رکھنے کے باوجود کوئی یہ کہتا ہے تو پھر اس پر فتوے دیے گئے کہ وہ تو نکل گیا دائرہ اسلام سے. لہذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ سمجھ دے، اللہ ہمارے ایمان کو قوی کرے، ہمارے عقیدے کو درست کرے. آیات اور احادیث سے، نصوص صریحہ سے یہی بات ثابت ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ اوپر ہے، زمین میں ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہ ثابت ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، یہ آیتوں سے ثابت ہے. علم اس کا کائنات کو گھیرے ہوئے، یہ ثابت ہے. اور اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی آیتوں سے ثابت ہے. لیکن وہ عرش پر مستوی ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے آیات یا احادیث سے یا سلف کے اقوال سے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی صحیح عقیدہ رکھنے کی جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو، سلف صالحین نے جس کو مانا تھا وہی عقیدہ اپنانے کی، اسی عقیدے پر رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ باطل عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور غلط باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اے اللہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا قول و عمل علم کی روشنی میں ہو اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، خلاف کتاب و سنت نہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.